میں غسلی غسلی مرسلی ظلم کرتے ہو. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ لے لی، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں. کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں سورہ منافقون 28ویں پارے میں سورہ ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں. اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب منافق آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے آگے لکھا ہوا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں. ابھی بتائیے، منافقوں نے نبی کو نبی مان لیا، لیکن اللہ پاک نے یہ کیوں کہا یہ جھوٹے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف زبان کے ایکٹر تھے، ایکٹنگ بہت اچھی کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، منافق لوگ. لیکن ان کے دل نبی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو جس کا دل نبی کی عظمت کو تسلیم نہ کرے اور وہ زبان سے نبی کو نبی مانے، وہ جھوٹا ہے. اور جب وہ جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور جب وہ مومن نہیں ہے تو قرآن پاک میں لکھا ہو 5ویں پارے میں کہ وہ منافق جو ہے نا جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو نبی کو نہ مانے، صرف زبان سے نبی مانے اور دل میں نبی کی عظمت کو تسلیم نہ کرے تو وہ منافق ہے. اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہے. اچھا، ایمان والے کا کیا رویہ ہونا چاہیے منافق کے ساتھ؟ چلیے ہم یہ آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے بتاتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے. اس میں جو آیت نمبر 22 ہے ہم اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ سناتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. اب تک طارق جمیل کو نبی کا کوئی مخالف دکھ نہیں رہا. کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نبی سے دشمنی کرے، نبی کو برا کہے؟ اور قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اگرچہ وہ ان کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا ان کی برادری والا ہو. اس سے پتہ چلا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، چاہے وہ اپنا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا برادری والا ہو، لیکن ایمان والا جو ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اب اندازہ لگائیے آپ کہ اس آیت میں منافقوں نے نبی کو نبی مانا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جھوٹے ہیں. یہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں. اور کیونکہ اللہ پاک نے جھوٹا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے زبان سے نبی مانا لیکن ان کے دل نے نبی کو نبی تسلیم نہیں کیا. اور جب ان کے دل نے نبی کو نبی تسلیم نہیں کیا، یہ سچے مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں. زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن دل میں کفر بھرا ہوا ہے. تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں سب سے نیچے والا طبقہ ان منافقوں کے حصے میں آئے گا. دیکھیے قرآن پاک میں اور بتا دیں ہم آپ کو، قرآن پاک میں 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 107 ہے. ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی چاہی، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. تم اس مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا، یعنی ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا. اب یہ بتائیے، جب یہ مسجد بنائی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور اس مسجد کو توڑوا دیا تھا. تو اب یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے منع کہا کہ نہیں، ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا. اب طارق جمیل کہہ رہے کہ وہ کون ہے جو نبی سے دشمنی کرے؟ ہم کہہ رہے نبی کی دشمنی تو مسجد بنائی گئی تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا. لیکن ان کو پتہ نہیں ایکٹنگ میں کتنا انہیں، یہ تو بہت بڑے ایکٹر ہیں، اتنا رو رو کے تقریر کر رہے، رو رو کے بیان کر رہے، لیکن یہ آیت کیا ان کی نگاہ سے نہیں گزری؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا. ان کے پیچھے جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، کفر کی باتیں کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی چاہی، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. تو جب وہ جھوٹے ہیں تو اللہ پاک نے منع کیا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا. ہمیں کسی عالم نے منع نہیں کیا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، ہمیں رب کریم نے منع کیا ہے. جو اللہ رب العالمین جسے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس نے منع کیا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا. یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ، اور نہ یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھنا. یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا. دیکھیے ہم آیت آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سورہ توبہ اور آیت نمبر جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 84. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر
پر کھڑے ہونا یعنی نہ ان کی قبر پر جانا، بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ تو جنازے کی نماز منافقوں کی بھی پڑھی جاتی تھی، تو اس لیے منافقوں کی بھی جنازے کی نماز ہوتی، منافق لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اب کچھ منافق لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کی جنازے کی نماز پڑھی تھی، وہ تو منافقوں کا سردار تھا، تو ہمیں جنازے کی نماز پڑھنے سے آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز جب پڑھی تھی جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اور جب آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ بات بالکل صاف ہے۔ اچھا، یہ جو لکھا ہوا صاف صاف، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا، میت پر نماز نہ پڑھنا، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ اور نہ ان کی قبروں پر جانا، کہ یہ بے شک اللہ رسول کے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ اور طارق جمیل کرے کہ نبی کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ کون نبی سے دشمنی کر سکتا ہے؟ کون نبی کی برائی کر سکتا ہے؟ اور قرآن پاک میں یہ تو 2-3 آیتیں، کتنی آیتیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ یہی تو ان کی منافقت ہے کہ یہ آیتوں کو چھپانے والے، اور ان کی آخر میں سخت پکڑ ہوگی۔ اور طارق جمیل، ان کے جو بھی ماننے والے ہوں، میری بات ان کے پاس بھی جاتی ہوگی نا، وہ بتائیں۔ طارق جمیل نے بھی یہ جملہ، اس پر بھی ویڈیو بنائی، سرچ کریے، میری ویڈیو میں ملے گی آپ کو بات، کہ اللہ کے نبی کا جنازہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھا۔ سب سے پہلے جنازہ کس نے پڑھا؟ نبی کا، اللہ نے پڑھا۔ بتائیے، جنازہ پڑھنا بھی عبادت ہے، اور عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے، جس کی جائے وہ معبود ہوتا ہے، اور معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ ہی جنازہ پڑھے گا، تو اللہ جنازہ پڑھے گا یعنی اللہ عابد ہے، تو یعنی کہ معبود کوئی اور ہے۔ یاد سے تو مطلب کفریہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں جو طارق جمیل نے بکواس کی ہے۔ تو یہ جو طارق جمیل کی آنسوؤں پر قربان ہے نا، تو وہ سوچیں کہ وہ انہیں طارق جمیل کے آنسو زیادہ اچھے لگتے ہیں یا قرآن پاک کی آیتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو ہم تو یہ کہیں کہ میرے سامنے لاکھ طارق جمیل پیدا ہو جائیں تو سب کو ہم ٹھوکر ماریں گے، میرے سامنے قرآن پاک کی آیتیں میرے سر آنکھوں پر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، جنازے کی نماز مت پڑھنا۔ تو نبی نے عبداللہ بن ابی کی جنازہ جب پڑھا تھا، جب قرآن میں آیت نہیں تھی، جب آیت نازل ہو گئی تو پھر نبی نے نہیں پڑھا، اور جب نبی نے نہیں پڑھا تو یہ حکم اللہ پاک نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نازل فرما دیا۔ تو قیامت تک جو بھی مسلمان ہیں وہ ان آیتوں کو مانیں گے، اور جو منافق ہیں ان آیتوں کو جب سنیں گے تو لڑائی کرنے کی سوچیں گے، دشمنی کرنے کی سوچیں گے، برا بلا کہیں گے، لیکن اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ایک شعر سنا دیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔